MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال ونحر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بيده 7 بدن قیاما وضحى بالمدینة كبشین املحین اقرنین، رواہ البخاری۔ معزز بھائیوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1712 ملاحظہ کریں۔ اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 7 اونٹوں کو کھڑے کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کو جو سفید اور سیاہ کلر کے تھے اور سینگ والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ تو حضرات، اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عید قربان کے موقع پر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا کرتے تھے اور امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ عظیم سنت ہے، قیامت تک یہ عمل جاری ہونا چاہیے۔ حضرات، بہت سارے لوگ ایک اشکال ہر سال عید قربان کے موقع پر اٹھاتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قربانی میں اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے غریب ہیں، کتنی یتیم ہیں، کتنے فقیر ہیں، کتنی عورتیں ہیں، بیواہ ہیں اور غازہ کے مسلمان ہیں۔ اس طریقے سے قربانی کی پوری رقم اکٹھا کیا جائے اور ایسے غربا میں تقسیم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ایک شیطانی شبہ ہے۔ شیطان انسان کو عبادت سے اچھے راستے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا قیامت تک کے حالات کیا ہونے والے ہیں، مسلمانوں پہ کیا حالات آنے والے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک یہ عمل جاری رکھا۔ اور دوسری اہم بات، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ آج کی غربت کے مقابلے میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ نظر ڈالتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت اور زیادہ تھی۔ بسا اوقات صحابہ کے گھروں میں 3 دن 4 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایک وقت کا کھانا موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 بکروں کو ذبح کیا، یہ پیغام دینے کے لیے امت کو کہ یہ عظیم سنت ہے، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے سے معزز بھائیوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کی رقم دگنی ہے یا اس سے بھی زیادہ رقم اگر غربا میں دے کے جو ہے قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس عبادت کے راستے سے تم بہت ثواب کما سکتے ہو۔ ہاں، آپ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، فقراء کی مدد کرنا چاہتے ہیں، عام صدقات میں کر سکتے ہیں، لیکن عبادت کو چھوڑ کر، عبادت کو ترک کر کے اور اس بہانے سے جو ہے قربانی نہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک شیطان کی جانب سے ایک شبہ ہے، لوگوں کو شیطان اس راستے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے جب سوالات آتے ہیں جگید علماء کے صحبت میں، ان کی صحبت میں جو ہے ان مسائل کو حل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔